میرے اور آپ کے درمیان چیزیں کم سے کم ہونی چاہیے. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ کل ہم کچھ اخروٹ توڑ کے آئے اسلام آباد سے اور اتوار کو کراچی میں ارادہ ہے. میں لوگوں سے کہہ رہا تھا اسلام آباد میں، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا کیا عجیب و غریب قانون ہے کہ اخروٹ اس جگہ پیدا ہوتے ہیں جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کی. اگر آپ اخروٹ کھول کے دیکھیں تو انسان کے دماغ ہے بالکل لیفٹ اور رائٹ، اور یہی انسان کا دماغ ہے، ایک لیفٹ ہیمسفیئر ایک رائٹ ہیمسفیئر، دو حصوں میں ہوتا ہے. اخروٹ کھائے گئے دماغ کو بڑی طاقت ہوتی ہے. اچھا، میں جس موضوع کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، کچھ بتانا چاہتا ہوں، وہ اس سے پہلے ایک کام کر لیتے ہیں. اچھا مجھے یاد آ گیا، آپ کے پاس موبائل فون ہوگا، باہر نکال مختلف طبقات سے آپ لوگ آئے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس بھی لگتے ہیں، کچھ بزنس مین ہیں، کچھ لوگ سروس کرتے ہیں، ہاؤس وائفز بھی ہیں. ہم سب کے سب اپنی زندگی میں جو محنت کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، چاہے خاتون کیوں نہ ہو، گھر پہ اس کی کوشش ہوتی ہے بچوں کو اچھی تربیت ملے، ساس کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، گھر میں محبت ہو، رشتے داروں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہوں. ایک بزنس مین کوشش کرتا ہے کہ اس کا بزنس جو ہے وہ ترقی کرے. جو شخص جاب کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری پروموشن ہو یا اس سے اچھی جاب ملے. ایک طالب علم چاہتا ہے کہ میرے گریڈز اچھے ہوں، اگر اسکول میں ہے تو اچھی کالج میں داخلہ ملے، کالج میں ہے تو یونیورسٹی میں اچھی ملے، باہر جائے وغیرہ. ہر انسان کے کچھ نہ کچھ خواب ہوتے ہیں اور وہ ساری زندگی ان خوابوں کی تعبیر کے لیے جد و جہد کرتا ہے. اب یہ خوابوں کی تعبیر کی جد و جہد میں کامیابی کسے ہوتی ہے آپ کو بڑی حیرت ہوتی. آپ نے 3 ایڈیٹس دیکھی تھی فلم؟ قابلیت. اور یہ قابلیت ایسی چیز ہے جو ہر انسان میں موجود ہے. دیکھیے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے آپ اسے نرسری یا مونٹیسری میں داخل کرتے ہیں. نرسری اور مونٹیسری کی جو پڑھائی ہے اس میں رنگوں کا استعمال بہت ہوتا ہے، تصویروں کا استعمال بہت ہوتا ہے. مختلف شیپس ہیں، کیوبز ہیں، بچے کو ڈالنا سکھاتے ہیں. بچہ شیپس کو سمجھتا ہے کہ اس کو راؤنڈ کہتے ہیں، اس کو اسکوائر کہتے ہیں. اس عمر میں بچے کا ذہن کا وہ حصہ جسے ہم رائٹ ہیمسفیئر کہتے ہیں، برین کا جو دماغ کا دایاں حصہ ہے، وہ ان رنگوں سے اور ان تصویروں سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے. مگر جہاں بچہ کلاس 1 یا کلاس 2 یا کلاس 3 میں گیا، آہستہ آہستہ جتنی بھی پڑھائی ہے، تعلیم جو قسم کی بھی ہے، وہ ساری کی ساری اس کے بائیں برین کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. اور جب تک وہ کلاس 7 8 10 تک پہنچتا ہے تو وہ پریڈومیننٹلی لیفٹ برین تھنکر ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے بائیں دماغ سے سوچتا ہے، منطق اور لاجک جس کو کہتے ہیں. دنیا میں ایک شخص نے ایک بہت بڑی ریسرچ کی سالوں پہلے، 1940 میں یہ ریسرچ شروع ہوئی. ایک چھوٹا سا شہر جہاں اب شاید ٹیکسیاں ہیں، ورنہ آپ کو فون کر کے ٹیکسی بلانی پڑتی تھی، جس کا ایئرپورٹ ابھی بھی اتنا چھوٹا ہے. آج سے 4-1 سال پہلے میں ایئرپورٹ پہ تھا. بہت چھوٹا ایئرپورٹ ہے اور بالکل امریکہ اور جو میکسیکو کنٹری ہے اس کی بارڈر پہ ہے. لاریڈو نام ہے اس شہر کا، ٹیکسس میں. وہاں ایک شخص جو زندگی میں کبھی اسکول نہیں گیا، زندگی میں کبھی اسکول نہیں گیا، ایک جماعت نہیں پڑھی، اس شخص نے دنیا کو یہ سکھایا کہ ایک عام انسان جینیس کیسے بن سکتا ہے، ایک عام طالب علم جینیس کیسے بن سکتا ہے، ایک بزنس مین جینیس کیسے بن سکتا ہے، ایک ہاؤس وائف جینیس کیسے بن سکتی ہے، ایک شخص جو نوکری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، وہ جینیس کیسے بن سکتا ہے، ایک ڈاکٹر کیسے جینیس بن سکتا ہے. کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق، ذہن کو کیسے استعمال کر کے جینیس بن سکتا ہے. اور اس کے بعد اس کا وہ پروگرام تحقیق میں گیا، سائنسدانوں نے اس پہ تحقیق کی، 22 سال تحقیق کہ واقعی یہ پروگرام کام کرتا ہے کہ نہیں، کہ ایک عام انسان کے ذہن کے اندر جو چھپی ہوئی قدرتی صلاحیتیں ہیں اس کو ابھارنا، اس کو استعمال کرنا، تاکہ وہ شخص زندگی میں وہ کامیابیاں حاصل کر سکے کہ جس کا ایک عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. 22 سال کی ریسرچ کے بعد یہ چیز ثابت ہو گئی کہ ہر عمر کے شخص کے لیے
اگر یہ ٹیکنیک یا یہ ٹریننگ سے گزرے تو وہ اپنے ذہن کو اس طرح استعمال کرے گا کہ جو ایک عام آدمی نہیں کر سکتا. اس کے اوپر اس شخص کو دنیا کے 3 ملکوں نے اعزازی ڈاکٹریٹ دی. جو زندگی میں کبھی بھی اسکول نہیں کیا اس کو 3 ملکوں نے اعزازی ڈاکٹریٹ دی, اور ان 3 ملکوں نے, ساؤتھ امریکن کنٹریز تھی, 3 ملکوں نے اپنے شہر کی چابی دی معیشت کی. اس شخص کی تحقیق کیا تھی؟ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ہماری ساری ایجوکیشن جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ صرف ڈگری کے لیے حاصل کرتے ہیں. اسکول سے, کالج سے, یونیورسٹی نکلنے والا بچہ ضروری نہیں کہ ایک اچھا انسان بنے. وہ تربیت گھر سے ملتی ہے اور ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے, اور وہ رویے اور وہ اخلاقیات جو گھر کے اندر والدین سے بچہ سیکھتا ہے وہ اسے انسان بناتا ہے. اسکول, کالج, یونیورسٹی آپ کو صرف ڈاکٹر بناتی ہے, انجینئر بناتی ہے, MBA بناتی ہے, بینکر بناتی ہے, انسان نہیں بناتی. اور اگر آپ بینکر بن جاتے ہیں, MBA بن جاتے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتے ہیں, ڈاکٹر بن جاتے ہیں, تو ساری زندگی آپ کا ذہن اسی طرح سوچے گا جو تعلیم آپ نے حاصل کی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ود ان دا باکس تھنکنگ. لینئر تھنکنگ آپ کی ہوتی ہے اور آپ ایک ہی سمت میں سوچیں گے. ڈاکٹر ساری زندگی ڈاکٹر کی طرح سوچے گا, انجینئر ساری زندگی انجینئر کی طرح سوچے گا. جو فائنینس کے لوگ ہوتے ہیں, اگر چارٹرڈ اکاؤنٹ ہوتے ہیں, آپ دیکھیں غور سے, ان کی نجی زندگی میں بھی وہ ہمیشہ حساب کتاب میں بڑے ماہر ہوتے ہیں. مجالے جو بیگم فالتو پیسہ خرچ کرتے ہیں, کیونکہ آفس میں بھی اپروول ان کے بغیر نہیں ملتی کسی ایکسپینس کی, تو گھر میں بھی ہوتا ہے, کیونکہ یہ ذہن کی تربیت ہو جاتی ہے آپ کی. اب جب زندگی میں کوئی پرابلم آتا ہے یا کوئی ایشو آتا ہے جو آپ بظاہر نہیں سالو کر سکتے, تو اب اس پرابلم کے سولوشن کے لیے جو ڈبے میں آپ کا ذہن ہے وہ جواب اس ڈبے میں موجود نہیں. آپ کو ڈبے سے باہر جانا پڑتا, اور اس ڈبے کو میٹرکس کہتے ہیں. آپ نے شاید کچھ عرصے پہلے ایک مشہور فلم آئی تھی میٹرکس, دیکھی ہوگی. یہ کانسیپٹ وہیں سے آتا ہے میٹرکس کا, کہ ہم سب ایک میٹرکس میں رہتے ہیں اور ہماری سوچ اس میٹرکس کے اندر جو معلومات ہمارے پاس ہے اسی معلومات کو استعمال کر کر ہم کوئی مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے. اس سے باہر نہیں کر سکتے کیونکہ نالج نہیں ہے. دیکھیں نا, ایک ماہر سرجن, دنیا کا سب سے ماہر سرجن, اپنی گاڑی کو ٹھیک نہیں کر سکتا. بڑی سے بڑی سرجری کر دے گا, گاڑی ٹھیک نہیں کر سکتا. گاڑی کے لیے آپ کو یا تو کوئی میکینک چاہیے یا کوئی آٹو انجینئر چاہیے, اور وہ سرجری نہیں کر سکتا. مستری جو ہے پورا انجن کھول دے گا, انسان کے جسم کو نہیں کھول سکتے. یہ لمیٹیشن ہوتی ہے ہر اس پیشے کی کہ جس کی تعلیم آپ نے حاصل کی. تو ہوزے سلوا نے, اس شخص کا نام ہوزے سلوا تھا, جب مختلف ریسرچ کی تو اس میں بڑی امیزنگ بات پتہ چلی, اور پتہ ہی چلا کہ چونکہ ہماری ساری ایجوکیشن لیفٹ برین تھنکنگ ہے, اور لیفٹ برین تھنکنگ لاجک اور ریزن کو استعمال کرتی ہے, تو کبھی کبھی لائف میں اگر آپ سٹک ہو جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں, رک جاتے ہیں کسی مقام پر, تو آپ کی لیفٹ برین تھنکنگ کے پاس جواب نہیں, آپ کی لاجک کے پاس جواب نہیں. اور اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ دنیا میں جو بڑے بڑے لوگوں نے ایجاد کیے مختلف چیزیں, کسی نے ٹیلی فون ایجاد کیا, کسی نے پینسلین بنائی, کسی نے اینٹی بایوٹک بنائی, بڑی بڑی چیزیں لوگوں نے ایجاد کی. اگر آپ ان کی زندگی کو پڑھیں اور ان کی اگر بایوگرافی کو پڑھیں تو آپ کو ایک عجیب و غریب بات پتہ چلی. ان میں سے اکثر کسی ایک مقام پر سٹک, رک گئے, اس کے آگے سمجھ نہیں آ رہا. جیسے تھامس ایڈیسن, کتنے فلمنٹ اس نے ٹیسٹ کیے, کوئی فلمنٹ گلو نہیں کرتا تھا جب اس میں سے بجلی گزرتی, بلب نہیں بنا پا رہا تھا. بجلی تھی مگر فلمنٹ نہیں مل رہا تھا. وہ جو بلب کے اندر لگا ہوتا ہے نا 2 تاروں کے درمیان, وہ اس کو فلمنٹ نہیں مل رہا تھا. جس شخص نے سلائی مشین بنائی وہ پوری کوشش کر لی, اس نے مشین بنا لی, مگر جیسی سیتا وہ مشین کپڑا سیتی دھاگا چھوٹ جاتا اور وہ ایک جگہ آ کے سٹک ہو گیا. گراہم بیل جس نے ٹیلی فون بنایا ایک جگہ آ کے تھک گیا, اب سمجھ نہیں آ رہی کیا. تو ان لوگوں کے بارے